السلام علیکم دوستو، میں ہوں حسن علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل نیو ورلڈ۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ مریخ پر نیا شہر بسائے جانے کی تیاریاں شروع ہیں؟ یقیناً یہ بات سننے میں کافی عجیب لگتی ہے، لیکن یہ سچ ہے۔ اس شہر میں تقریباً 2.5 لاکھ لوگ رہ سکیں گے۔ مریخ ہمیشہ سے ہی سائنسدانوں کی سوچ کا مرکز رہا ہے، جہاں سائنسدان یہ جاننے کی کوشش میں لگے رہے کہ کیا مریخ پر پانی اور ہوا موجود ہے، کیا مریخ پر زندگی بسائی جا سکتی ہے، اور اسی دوران نئی نئی تحقیقات بھی چلتی رہی اور اب مریخ پر پہلا انسانی شہر بسانے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ یہ شہر کس کے انڈر کام کرے گا، کون سا ملک اس کا مالک ہوگا، اور یہاں پر رہائش اختیار کرنے کے لیے کیا کچھ درکار ہوگا، آج اس کی تفصیل سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ تاہم آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور حسب روایت چینل پہ نئے آنے والے دوستوں سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ تک علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ تو آئیے چل کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، حال ہی میں ہسپانوی کمپنی ابیبا اسٹوڈیو نے نووا شہر کا منصوبہ متعارف کروایا ہے۔ 2.5 لاکھ شہریوں کو سرخ سیارے یعنی مریخ پر بسانے کے لیے گھروں کو پہاڑوں کے پہلو میں عمودی طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ شہر کا یہ ڈیزائن ماحولیاتی دباؤ اور تابکاری کے اثر کو کم کرے گا۔ کمپنی مریخ پہ پائی جانے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ، پانی اور قدرتی وسائل سے گھروں کو تعمیر کرنے کے لیے مدد لے گی۔ مریخ پہ بنائے گئے اس شہر میں وہ تمام مقامات ہوں گے جو زمین پہ ہوتے ہیں، جیسا کہ گھر، دفاتر، سبزہ زر وغیرہ وغیرہ۔ تاہم تحقیق ابھی باقی ہے کہ انسان کو ادھر کن حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس شہر میں سبز رنگ کے گنبد تعمیر کیے جائیں گے، جنہیں سبزہ زر اگانے کے لیے تجربات اور سیر و تفریح کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا۔ مریخ پہ خوراک کا حصول کا ذریعہ گلہ بانی ہوگا۔ زمین سے مریخ تک شٹل سروس ہر 26 ماہ بعد چلے گی، جو 3 ماہ تک اپنا سفر جاری رکھے گی۔ مریخ تک جانے کے لیے یک طرفہ ٹکٹ کا کرایہ 3 لاکھ امریکی ڈالرز بھی ہو سکتا ہے۔ تاہم 2054 تک مریخ پر تعمیراتی کا کام شروع ہونے کا کوئی امکان نہیں، اور وہاں پہ آبادکاری سن 2100 سے پہلے ممکن نہیں۔ پیارے دوستو، معروف امریکی کمپنی اور خلائی مشن اسپیس ایکس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ایلن مسک کے مطابق مریخ پر انٹرنیٹ فراہم کرنے کے لیے ستارے کے گرد سیٹلائٹ بھی چھوڑا جائے گا۔ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اپنے 2025 کے مریخ مشن کے لیے ایلن مسک نے مریخ کے مدار میں چھوڑے جانے والے سیٹلائٹ پر کام شروع کر دیا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب مریخ پر شہر بس جائے گا تو ادھر کے افراد کو روابط کی ضرورت ہوگی۔ یہ نہ صرف ان افراد کو انٹرنیٹ پہنچائے گا، بلکہ زمینی افراد اور مریخی افراد کے لیے ایک پل کا کام کرے گا۔ ایلن مسک نے گزشتہ سال یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ 2050 تک 1 ملین لوگوں کو مریخ تک پہنچائے گا، جس کے لیے وہ ایک روز میں 100 لوگوں کی 3 پروازیں روانہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ سرخ سیارہ گزشتہ سال 15 سال بعد زمین کے قریب ترین آیا تھا اور چاند کی روشنی سے روشن ہوا تھا۔ سیارہ 1 ہفتے تک غروب آفتاب کی سمت مشرق میں نظر آتا رہا اور یہ نصف شب تک زیادہ روشن رہتا تھا۔ پیارے دوستو، سن 1965 میں مریخ پہ مشن بھیجنے سے قبل یہ سمجھا جا رہا تھا کہ مریخ پر پانی موجود ہو سکتا ہے۔ اسی دوران امریکہ اور روس کی جانب سے مریخ پر کئی مشن بھیجے گئے، جس میں بتایا گیا کہ مریخ پر پانی موجود ہو سکتا ہے، جس سے وہاں زندگی کے اور بھی امکانات روشن ہوتے گئے۔ اس کے علاوہ چین بھی اس دوڑ میں شامل ہو چکا ہے۔ چین نے بھی پانی کی تلاش میں مریخ پر مشن بھیجنے کی تیاری شروع کر لی ہے۔ 2 ماہ قبل مریخ پہ اترنے والا چین کا زونگ ونگ روور اپنے لیزر آلہ اور ڈار کی مدد سے وہاں زندگی کے آثار اور زیر سطح پانی تلاش کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔
چینی دیو ملائی داستانوں میں زونگ ونگ ایک دیوتا کا نام تھا جو کہ ڈریگن کی سواری کیا کرتا تھا، جس کا چہرہ کسی انسان کا اور جسم کسی عفریت کی مانند تھا۔ اس روور پر ایک لیزر موجود ہے جس سے وہاں موجود پتھروں کی کیمیائی ساخت کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، جبکہ اس پہ ایک ریڈار ہے جس کا کام زیر سطح پانی تلاش کرنا ہے۔ امریکہ اور روس کے بعد چائنا وہ تیسرا ملک بن چکا ہے جو پہلی ہی کوشش میں اپنا کھوجی اتارنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے یورپین کمپنی اور جاپانیز ناکامی سے دوچار ہو چکے ہیں۔ مریخ کا ایک دن 24 گھنٹوں اور 19 منٹ پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ اس سے قبل مریخ پہ کئی جھیلوں کے ہونے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب اس سیارے پہ زندگی بسانے کا آغاز شروع ہو چکا ہے۔ سائنسدانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے مریخ کے جنوبی قطب کے قریب 3 پانی کی جمی ہوئی جھیلوں کی دریافت کی ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہاں چوتھی جھیل بھی موجود ہے۔ یہ اس بات کا امکان ہے کہ سیارے پہ زندگی پہلے بھی موجود تھی، تاہم یہ مشاہدات ان 29 مرتبوں پہ مشتمل تھے جو 2012 اور 2015 میں کیے گئے۔ جی تو پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔